पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ये सोनिया साहिबा हैं, कराची से पूछ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब, अल्लाह पाक आपका साया सलामत रखे। कहती हैं क्या हम नफली नमाज में कुरान पाक देख कर पढ़ सकती हैं? तो हमें इस बारे में शरीयत की रोशनी समझा दें। सोनिया बहन, एक बात जहन में रखना कि कुरान करीम नमाज में पढ़ना है तो आप देख कर नहीं पढ़ सकते। कि कुरान करीम नमाज में पढ़ना है तो आप देख कर नहीं पढ़ सकते। कि कुरान करीम नमाज में पढ़ना है तो आप देख कर नहीं पढ़ सकते, आपने ज़बानी पढ़ना है। ज़बानी पढ़कर आप कुरान करीम की तिलावत नमाज में कर सकती हैं। आपको देख कर पढ़ने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। आपको देख कर पढ़ने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। आपको देख कर पढ़ने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। तो बाज़ लोग कुरान करीम मैंने देखा है मोबाइल में खोले हुए होते हैं नमाज के अंदर। ये अमले कसीर है, अमले कसीर से नमाज टूट जाती है। तो इस चीज़ से एहतराज़ करना चाहिए, इस चीज़ से परहेज़ करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, वीडियो देखिए आपने, जिसमें मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ये बताते हैं आप जो है नमाज में कुरान देख कर नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये अमल कसीर है, इससे नमाज टूट जाती है। मेरे भाइयों, मुफ्ती साहब ने कोई हवाला नहीं दी। इस वीडियो का तफसीली जवाब हदीस के रेफरेंस से देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अली बेगला सवाल है कि आज 29 शाबान 1440 हिजरी है, रमज़ान मुबारक की आमद है। इस हवाले से एक क्रिटिकल सवाल है कि क्या क़यामुल लैल के दौरान यानी तरावी में इमाम साहब के पीछे मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पर कुरान पाक देखकर तिलावत सुन सकते हैं? हरमैन शरीफ में भी बाज़ लोग मुसहफ़ उठाकर इमाम की क़िराअत सुनते हैं, क्या ऐसा अमल करना जायज़ है? वज़ाहत फरमाएं। देखें जी, ये क्रिटिकल सवाल है। तो रमज़ान मुबारक में अमूमन जो लोग यानी अरबी का तर्जुमा नहीं जानते होते, उनकी ख्वाहिश यही होती है कि नमाज में कंसंट्रेशन के लिए मुसहफ़ को हाथ में पकड़ लें, कम से कम चलें हम अरबी पता लगती रही क्या पढ़ रहे हैं। और तर्जुमे वाला कुरान हो तो बंदे को इतना टाइम भी मिल जाता है कि वो नीचे तर्जुमा भी देख सकता है। और आजकल तो उससे भी ज़्यादा आसानी हो गई है कि स्मार्टफोन्स हैं लोगों के पास, उसको अगर एयर फ्लाइट मोड में कर लिया जाए, क्योंकि अगर आप एयर फ्लाइट मोड में नहीं करेंगे और बीच में अपने मैसेजेस भी आना शुरू हो जाएंगे तो फिर एक अजीब तमाशा ही लग जाएगा ना। कुरान पाक खोल के वो पढ़ सकते हैं। ये अलग बात है कि इसकी वजह से अब इमाम मस्जिदों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। पहले वो जो इतने लंबी लंबी छलांगे मार जाते थे ना, वो पकड़ी जाती हैं, क्योंकि अब वो सामे तो उसका तनख्वाहदार नहीं है ना, अब तो सारी कौम ही सामे बनी हुई है। वो एक तो खामोशी इख्तियार कर लेगा, तो बाकी जिन्होंने उठाए हुए कुरान वो कैसे खामोशी इख्तियार करे? वो तो कहेंगे हजरत बड़ी लंबी छाल मारी है। तो ये इसकी वजह से यानी उलमा के लिए भी, उलमा तो नहीं करना चाहिए, कारी चले आज उलमा को छोड़ देते हैं, कारी हजरात और जो हुफाज हैं उनके लिए एक मुश्किल बन जाती है। हालांकि अगर वो अपनी आखिरत को देखें तो उनको खुश होना चाहिए कि उनकी गलतियां यानी सही तरीके से प्रिसाइजली निकल सकती हैं। लेकिन उसमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर बंदे का काम नहीं कि लुकमा दे, ये सिर्फ सामे का काम है कि वो लुकमा दे। और अगर सामे नहीं दे रहा तो सामे हटा के आप खुद सामे बन जाए, लेकिन एक बंदे ही लुकमा दे ताकि वो कंफ्यूज ना हो। और लुकमा देने का तरीका भी सीखना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि जरा सी गलती हुई तो आपने लुकमा दे देना है, थोड़ी देर इंतजार करना होता है। वो पढ़ने वाले को खुद ही अंदाजा हो जाता है कि मुझसे कुछ गलती हो गई है, मैं यानी मुतशाबे आयात में इधर से उधर चल पड़ा हूं, थोड़ी दूर जाके वो फिर वापस आ जाता है। अगर उसके बावजूद वो ना आ रहा हो, फिर आप उसको पीछे से लुकमा दें ताकि वो पीछे से शुरू करे तो वो आगे अपने आप को इंप्रूव कर ले। लेकिन ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा, हर बंदा नहीं लुकमा भी दे सकता। तो अहले हदीस तो यानी इसको जायज समझते हैं। हनफियों के हाँ इस हवाले से बड़ी सख्ती पाई जाती है। वो कहते हैं नहीं जी बिल्कुल मुसहफ उठा के आप पीछे खड़े नहीं हो सकते, तो नमाज की कंसंट्रेशन बर्बाद हो जाती है। पहले तो इसमें उसूली बात आप समझ लें कि इसकी असल तो दीन में मौजूद है, क्योंकि सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक उन्होंने हदीस है कि नबी इस्लाम अपनी नवासी उमामा बिनते अबिल आस को उठा के नमाज की जमात करवाया करते थे। यानी आप सहाबा को इमामत, वरना तो आप एक सहाबी की ड्यूटी लगा देते कि इस बच्चे को देखो, छोटी बच्ची आपकी नवासी उमामा, ये वैसे लोग नाम इमामा रख देते हैं, ये हमजा यानी अलिफ के ऊपर पेश है, उमामा बिनते अबिल आस। उमामा नाम आप अलैहिस्सलाम की नवासी का नाम है, सैयदा ज़ैनब की जो बेटी थी। तो सहाबा किराम कहते हैं जब सजदे की बारी आती तो आप उसको छोटी बच्ची को साइड पे बिठाते हैं, सजदा करते हैं, और फिर जब क़याम में जाते हैं तो दोबारा उठ से उठा लेते हैं। तो इससे ये बात साबित हो गई कि मतलब आप नमाज के दौरान उज़र के तौर पे कोई चीज उठा सकते, यानी ये इसकी असल है। सुनन निसाई के अंदर और मुस्नद अहमद में तो डिटेल से आता है कि नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ रहे होते थे तो सैयदना हसन और हुसैन को भी अपनी गोद में उठा लिया करते थे, हत्ता कि आप सजदा भी लंबा कर देते थे जितनी देर पीठ पे वो सवार रहते थे। और फिर बाज़ औक़ात आप उनको क़याम की हालत में उठा के रखते थे, और जब नमाज पढ़ने लगते थे तो सजदे में जाते वक्त साइड पे कर देते थे, और नमाज की हालत में आप अलैहिस्सलाम ये सारा मामला। इससे एक असल पता चल गई कि नमाज के दौरान अगर कोई मुसहफ खोल लेता है तो इसमें कोई इतना बड़ा यानी इशू नहीं है। फिक़ह हनफी में तो यहाँ तक मसला लिखा है कि आप कुत्ता भी उठा के नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका अपने बच्चे को नहीं उठा के पढ़ सकते, क्योंकि वो हदीस शरीफ में आया ना। कहते हैं कुत्ता उठा के आप पढ़ सकते हैं, दुर मुख्तार में उसके हाशिए रद्दुल मुख्तार फतावा शामी में आप देख सकते हैं, वो कहते हैं कुत्ता उठा के आप नमाज पढ़ सकते हैं अपना, लेकिन उसका मुंह बांध ले, ये ना हो कि वो जुबान ही मार
دیں, پڑے نہ پاک ہو جائے. پورا طریقہ انہوں نے بتایا, کتا اٹھا کے نماز پڑھنے کا شرعی طریقہ, وہ کہتے سڑک پار کرنے کا صحیح طریقہ, تو کتا اٹھا کے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ, وہ کہتے ہیں کتا اٹھا لیں لیکن مصحف نہیں آپ جناب یہ نہیں آپ اٹھا سکتے. تو معاذ اللہ یہ انہوں نے یہ نہیں مسئلے. اور ویسے بھی یعنی چونکہ علم حدیث سے یہ نابلد لوگ ہیں, ان کو آئیڈیا نہیں ہے چیزوں کا. باقاعدہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں تعلیقاً یہ پوری روایت لی ہے. تعلیقاً وہ روایتیں ہوتی ہیں جو بغیر سند کے امام بخاری بیان کرتے ہیں, ان کی اسناد دوسری کتابوں میں المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن الکبریٰ البیہقی میں, مصنف عبد الرزاق کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں. اور ابن حجر اسقلانی نے جو فتح الباری اس کی شرح لکھی ہے نا صحیح بخاری کی, وہ اکثر اس طرح کی تعلیقاً روایتوں کی اسناد بھی لے آتے ہیں کہ یہ کہاں سے امام بخاری نے لی ہے. تو تعلیقاً صحیح بخاری میں 692 نمبر جو حدیث ہے, یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں, تو اس کی ہیڈنگ کے اوپر نا انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ کا ایک غلام تھا ذکوان تابعی رحمہ اللہ تعالی, تو وہ سیدہ عائشہ کا چونکہ محرم بھی تھا, غلام تھا نا آپ کا, تو وہ آپ کو قیام اللیل کروایا کرتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے. یعنی سیدہ عائشہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نیت کر لیتی تھی قیام کی, اور وہ ہاتھ میں پکڑ کے, اس کو قرآن زبانی نہیں آتا تھا, تو وہ دیکھ کے آپ کو قیام کروایا کرتا تھا. اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ اس سے اگلا ورژن ہے کہ امام بھی جو ہے نا وہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قیام کروا سکتا ہے. سامنے والا تو مسئلہ ہی چھوٹا رہ گیا نا. اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, جو امام بخاری نے تعلیقاً صحیح بخاری میں لی ہے. تو سنن الکبریٰ البیہقی میں آپ کو یہ پوری سند کے ساتھ مل جائے گا کہ ذکوان تابعی سیدہ عائشہ کو قیام کروایا کرتا تھا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خود امام بھی مصحف پکڑ کے, لیکن یہ پریفریبل ہے کہ یہ جو حافظ بنے ہوئے ہیں تو وہ حافظ بنے نا. اگر وہ قرآن یاد ہی نہیں کرتے ہیں اور مصحف لے کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ قرآن یاد رکھیں. بہتر تو یہی ہے کہ جو زبانی جانتا ہے, کیونکہ زبانی میں جو پڑھنے میں مزہ ہے, جو کنسنٹریشن وہ دیکھ میں تو نہیں ہے, تو امام کو تو زبانی پڑھنا ہے. لیکن اگر کہیں مسئلہ ہے تو وہ بجائے صورتوں کے ساتھ تراویح کروانے کے, تو ان کو کہ یار زبانی دیکھ کے ہی پڑھ دو یار. لیکن کیا میں رمضان میں ایک قرآن کا دورہ تو ہو جائے نا, پورے قرآن سے آپ گو تھرو ہو جائے. میں تو رمضان کے مہینے کو یقین کریں بہت انجوائے کرتا ہوں قرآن پاک سننے کا. قرآن پڑھنے میں وہ سرور نہیں ہے جو سننے میں. اور یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ عبداللہ قرآن سنا. ان کا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے, میں آپ کو قرآن سناؤں. آپ فرمایا مجھے دوسروں سے سن کے مزہ. کہتے میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. جب میں سورہ نساء کی اس آیت پہ پہنچا کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے اور آپ کو آپ کی امت کے خلاف گواہی کے طور پہ اٹھائیں گے, تو آپ فرمایا ابن مسعود بس کرو, ابن مسعود بس کرو. کہتے میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قیامت والے. نبی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں. امت کو شرم نہ آئے بے شک, لیکن امت کے پیغمبر کو اپنی امت کی فکر ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے, میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. تو آپ علیہ السلام رو پڑے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. ابن مسعود بس کرو, ابن مسعود بس کرو. تو سننے کا مزہ آتا ہے. یہ تو تھا کہ امام نے اٹھایا, یہ تو بڑا ورژن ہے. ایگزیکٹ یہ ورژن بھی موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام قیام رمضان یا قیام اللیل کروایا کرتے تھے, تو ان کا جو غلام ہے وہ ان کے پیچھے مصحف اٹھا کے کھڑا ہوتا تھا اور ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا تھا. وہاں امام والا تو بخاری میں مل گیا, مقتدی والا جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. تو یہ دونوں چیزیں ثابت ہو گئی. اسی کی ماڈرن فارم آپ مصحف چھوٹے سائز کا لے لیں زیادہ بہتر ہے, یا موبائل فون کو آپ ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے اس کے اوپر کر لیں تاکہ باقی آپ اپنے میسجز ان چکروں میں نہ پڑے رہے, تو وہ اس کو رکھنا بھی آسان ہے. اور اگر آپ مصحف رکھ رہے ہیں نا, تو مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو تابعین کے آثار ملتے ہیں, ابن سیرین اور باقی لوگوں کے, کہ جب وہ مصحف اٹھا کے قیام کرتے تھے یا سنتے تھے نا, تو جب یعنی رکوع اور سجدے کا وقت آتا تھا تو وہ انہوں نے نا ڈیسک سامنے رکھا ہوتا تھا, تو اس پہ مصحف یوں رکھ دیتے تھے, زمین پہ نہیں. سر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. عرب میں تو وہ اللہ معافی سے زمین پہ بھی رکھ دیتے ہیں, تو وہ عجیب ہی ان کے معاملات ہوئے ہیں. تو اس کے ہاں سر کے نیچے بھی رکھا ہوتا ہے. یعنی اس میں احتیاط کرنی چاہیے, قرآن کی بڑی رسپیکٹ ہے. تو زیادہ بہتر ہے کہ موبائل میں رکھیں. موبائل اگر آپ زمین پہ بھی رکھ دیں گے تو اس میں کوئی بے حرمتی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تو اس کے اندر الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں جو ہے نا وہ محفوظ ہے. ورنہ تو آپ کو ٹائلٹ میں جاتے وقت بھی موبائل باہر رکھ کے جانا پڑے. اور اس سے اگلا ورژن ہے کہ حافظ قرآن کو تو آپ ٹائلٹ ہی نہ جانے دیں کہ اس کے سینے میں قرآن ہے. یہ اینٹی وینم اور الزامی اور پکی والا جواب ہے. جو لوگ کہتے ہیں جناب وہ جی موبائل دے اندر تے قرآن ہے, تے موبائل اندر جب باہر رکھاں گے تو موبائل لبنا ہی نہیں سر, ٹھیک ہے نا. تو موبائل کے اندر سافٹ فارم میں قرآن ہے نا, ہارڈ قرآن تو نہیں ہے. جس طرح کہ حافظ قرآن کے دل میں سافٹ فارم میں اس نے کریم کیا ہوا ہے نا, یاد کیا ہوا ہے نا, تو یہ بھی سافٹ فارم میں, تو وہ سافٹ فارم میں موجود ہے. تو یہ اجازت ہے اس چیز کی کہ آپ ٹوائلٹ میں قرآن کو. اور پھر کئی لوگ کہتے ہیں وہ جی موبائل فون میں اگر کوئی آیت بھیجتا ہے تو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے, وہ ڈسٹ بن میں چلی جاتی ہے. سر وہ ساری انٹلیکچوئل ہے, وہ حقیقی ڈسٹ بن نہیں ہے, وہ تو ایک سمبل بنا ہوا ہے نا. تو وہ
وہ ہارڈ کاپی کی فارم میں نہیں، سافٹ کاپی کے میں ایسا. تو مصحف کو آپ سامنے ڈیسک کے اوپر رکھیں. اور اس کو سپورٹو میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، بڑی رکت انگیز حدیث ہے. سنن ابی داؤد میں حدود والے چیپٹر میں حدیث ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے اپنے پاس مدرسے میں بلایا. اس میں الفاظ ہیں کہ یہودیوں کے مدرسے میں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. اب وہ آپ سے فیصلہ کروانا چاہ رہے تھے. وہ اس لیے کروانا چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے تھے. ان کو پتا تھا تورات میں زنا کی سزا کیا لکھی ہوئی ہے، رجم لکھی ہوئی ہے، شادی شدہ کے لیے اور غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے. تو نبی علیہ السلام سے کروانا چاہتے تھے. نبی علیہ السلام جب مدرسے میں گئے تو آپ اپنے ساتھ ایسے اصحاب کو لے کے جن کو ہیبرو لینگویج عبرانی زبان آتی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کو تو نہیں آتی تھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات لے کے آؤ. اس دوران انہوں نے نبی علیہ السلام کو بیٹھنے کے لیے ایک بڑی گدی دی. آج بھی آپ عرب کے کلچر میں دیکھیں نا تو بڑی بڑی گدیاں انہوں نے بنائی ہیں زمین پہ. ان کے ایون جو ڈرائنگ رومز ہیں نا اس میں بھی صوفے وغیرہ بہت کم لوگوں نے ہیں. محمدی بسترے ہوتے ہیں اور وہ نیچے ہی بیٹھ کے کر. تو وہ سنن ابی داؤد کی اس حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کو ایک بڑی سی گدی دی. آپ علیہ السلام اس میں بیٹھ کے فرمایا تورات لے کے آؤ. جب وہ تورات لے کے آئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے گدی نکال کے سامنے رکھی اور تورات کو اس کے اوپر رکھا خود زمین پہ بیٹھ کے. اور آپ نے کہا میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر. ٹیمپرڈ فارم میں تورات تھی، آپ نے ریسپیکٹ کی اور کہا میں ایمان بھی لے کے آیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور یہ تو محفوظ کتاب ہے. وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ تھا، یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے قرآن پاک. تو اس سے نبی علیہ السلام نے امت کو ایک ترغیب دلائی کہ اگر تورات کو میں رکھ رہا ہوں کسی اونچی جگہ پہ اور خود زمین پہ بیٹھ رہا ہوں تو تم نے بھی قرآن کا مصحف کا یہ ادب کرنا. اسی اعتبار سے دینی کتابوں کی بھی اس طرح کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. تورات بھی تو ٹیمپرڈ فارم میں تھی نا. اچھا اب وہ جب فیصلہ کرنے لگے تو وہ جہاں رجم کی سزا تھی انہوں نے ہاتھ رکھ لیا. وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جنہوں نے ہاتھ رکھا ہے اس کے نیچے وہ آیات موجود ہے. وہ ہٹایا گیا تو وہی تھا، پھر فیصلہ اس کے مطابق کیا. لیکن اس سے یہ رزلٹ نکلا. دوسرا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو ہماری یعنی بڑی جو بوڑھیاں ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ تکیے پہ نہیں بیٹھنے دیتی کسی کو، کیونکہ وہ تکیے پہ قرآن رکھ کے پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بے حرمتی ہو گئی ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام تو اس تکیے پہ بیٹھے ہوئے تھے جس کے اوپر آپ نے تورات رکھی. اتنا زیادہ وہ تقوی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جس کو تقوی کا حیضہ کہتے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کو مصیبت بنا لی جائے. اور انڈیا پاکستان میں تو خام خواہ کی مصیبتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. لوگ تو یعنی کوئی بندہ قرآن مسجد میں پڑھ رہا نا تو وہ پیٹ کر کے نہیں اس کی طرف چلتے. یہ اگر آپ نفل پڑھنے لگے ہیں نا تو کسی کو پیچھے قرآن لے کے بیٹھا ہے نا اس کو کہتے ہیں اٹھے دروں وہ چاروں اٹھا دیں تو سائڈ سے ہو کے پڑھ لے. حالانکہ وہ ایگزیکٹ پیچھے ہو تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر. قرآن کی جس پیٹھ کو منع کیا گیا نا وہ وہی ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی اس کی تعلیمات کو چھوڑ. مہجورا ہجرت کر لی تھی، پیچھے چھوڑ گئے تھے. یہ وہ والی یعنی پیٹ کرنا ہے، وہ سارے کر رہے ہیں شوق سے. اور فزیکلی پیٹ کے بارے میں اوہ بڑی بڑی یعنی لوگ نا احترام کے اس لیول پہ پہنچے ہیں کہ صحابہ کرام بھی شرمندہ ہوں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جو ان لوگوں نے احترام کے لیول ڈیوائز کیے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.